کہ ہر سال کی طرح امسال عرس نوری امجدی میں شرکت فرما رہے ہیں اور اس کے اصل محرک بانی امام مصطفیٰ ریسرچ سینٹر حضرت علامہ الحاج محمد آفتاب عالم قاسم مدظ اللہ العالی ہیں۔ انہوں نے تنہا پورے اس خطے میں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے علمی فیضان کا جو چراغ پھیلایا ہے یہ بہت قابل مبارکباد ہیں، اور ان کی کثیر تصانیف بھی ہیں، آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ بہرحال مجھے بتانا یہ ہے کہ وہ قوم زندہ اور تابندہ رہتی ہے جو قوم اپنے بزرگوں کی یاد مناتی رہتی ہے، اور وہ قوم مردہ نیست و نابود ہو جاتی ہے جو اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ اور اس ذکر کا منانا ہم سے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ عرس کا ثبوت چاہیے کہ کس حدیث میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو سب سے سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کی برتھ ڈے جو مناتے ہیں وہ کس حدیث سے ثابت ہے، کس آیت سے ثابت ہے، جہاں سے وہ پیش کریں گے اس کے بعد اس کا ثبوت ملے گا۔ مگر آئیے میں آپ حضرات کو چند آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ گوش گزار کر دوں تاکہ آپ کے عقیدے میں پختگی اور نورانیت اور حلاوت ایمانی محسوس ہو۔ تو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے مقدس پیغمبروں کا ذکر فرمایا ہے، اسی میں یہ ارشاد ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم فرماتا ہے کہ تم ان مقدس ہستیوں کو یاد بھی کرو۔ جہاں ذکر فرمایا وہیں یاد کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، جیسے اللہ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ تم کتاب میں حضرت مریم کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہ تم کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس طریقے سے متعدد آیت کریمہ ہیں جو روز روشن کی طرح ثبوت فراہم کرتی ہیں کہ جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے، ویسے ہی اللہ نے اپنے ان محبوب بندوں کے بھی یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان مقدس ہستیوں کے جسم مبارک سے جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں ان کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا اور ان کو بھی یاد کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور کہیں عبادت کے رکنوں میں سے رکن قرار دیا گیا، اور کہیں قبولیت کا دار و مدار، کہیں لا علاج مرض کا نسخہ کیمیا، اس طرح سے بے شمار آیت کریمہ ہیں۔ اب احادیث مبارکہ بھی بہت ساری ہیں اس سلسلے میں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جو صحاح ستہ کی عظیم کتابوں میں ایک کتاب ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم لوگ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے کارناموں کو یاد کرو۔ تو جو اکابر بزرگان دین، علماء دین، اولیاء کاملین ہم سے رخصت ہو گئے، ان کے جو کارنامے ہیں انہیں تم یاد کر کر کے اپنے ایمان میں تازگی اور روشنی پیدا کرو۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز حضور سرکار مفتی اعظم ہند، حضور صدر الشریعہ اور دیگر اکابر علماء دین جو ہم سے پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے، انہوں نے ایسے کارنامے چھوڑ گئے ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ بڑے بڑے اپنے وقت کے
امام اور مفتیان کرام بھی اس کتاب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور بہار شریعت جس کی انشاءاللہ کل انگریزی میں جو ٹرانسلیٹ کیا ہے حضرت علامہ آفتاب عالم صاحب نے، اس کا کل اجرا ہوگا تیسری جلد کا، چوتھی جلد کا، اور اس سے پہلے حصوں کا اجرا ہو چکا ہے. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کی مقبولیت مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کے دربار سے ملی ہے. تقریر ایسی عظیم الشان آپ نے تحریر فرمائی جو روشن دلیل ہے اس کی مقبولیت کی، اور آپ ہی کے ارشاد سے عالم بنانے والی کتاب نام رکھا گیا کہ جو اس کتاب کو پڑھ لے، اگرچہ وہ علم دین کا کورس حاصل نہیں کیا ہے، مگر اس کے پڑھنے سے خود عالم بن جائے. مسائل شرعیہ، چاہے وہ عقائد کے مسائل ہوں، چاہے وہ نماز سے متعلق مسائل ہوں، طہارت سے متعلق ہوں، غرض زندگی کے ہر شعبے کے اس میں مسائل ملیں گے. لا ینحل مسائل کا اسی میں حل بھی ملے گا. مگر سب سے پہلے بنیادی جو کتاب پہلے حصے کی ہے اس میں سے کچھ اقتباس نقل کر دوں. آج کل لوگ طرح طرح کے لوگوں کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں. جہاں دیکھ لیا کہ اس میں ذرا دنیاوی رمق دمق ہے، بس اسی کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان میں دین کا کچھ حصہ ہے یا نہیں ہے، دین سے کوئی شغف ہے یا نہیں، کچھ نہیں، پاس اور لحاظ رکھتے. تو ایسے کی نشاندہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت پہلے بیان فرما دی کہ ستفترق امتی، کہ عنقریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، ان میں سے سب فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. اب تو اور جو نئے فرقے ہیں، چاہے وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، نیچری ہوں، یا طاہری ہوں، یا کوئی بھی ہو، جو بھی کہے کہ ہم سب جنتی ہیں، مگر جنتی ہونے کے لیے کوئی ثبوت نہیں فراہم کرتا اور نہ پوچھتا ہے کہ تمہارے جنتی ہونے کا کیا ثبوت ہے. مگر آئیے ہمارے آقا مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون ہے جو جنت میں جائے گا. یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاں وہابی یا دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، طاہری یا یہ وہ جو بھی، یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، وہی لوگ جنتی ہیں. تو اب صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ عام انسانوں کی طرح سمجھتے تھے؟ گاؤں کے جیسے مکھیا اور چودھری اور پردھان ہیں اس طریقے سے صحابہ کرام حضور کو سمجھتے تھے؟ یا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب نہیں مانتے تھے، علم غیب سے متعلق عقیدہ نہیں رکھتے تھے؟ تو صحابہ کرام کا عقیدہ ایمان یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب حاصل ہے، خواہ وہ ہو چکا یا آنے والا ہے، جو ہو رہا ہے سب کا علم ہے. یہی عقیدہ تھا صحابہ کرام کا، اور یہی عقیدہ ہمیں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علیہم الرحمۃ والرضوان نے عطا فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا گیا. اور اس سلسلے میں ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث چاہیے اور کہیں سے حدیث نہیں چاہیے. تو آئیے ایک حدیث صرف سناؤں گا، اسی پر تقریر ختم ہو جائے گی. حضرت بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقبرین وہما یعذبان، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے
اور ان 2 قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا، اور وہ بھی بہت بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا تھا، معمولی سی بات پہ عذاب ہو رہا تھا۔ ایک پر اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یا یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت ستر پوشی نہیں کرتا تھا، اور ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ چغل خوری کرتا، ادھر کی بات ادھر کرتا، جس سے 2 مسلمان آپس میں لڑ جاتے، اور یہ 2 بہت معمولی سی بات ہے جس سے آدمی اپنے کو بچا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ شاخ طلب کی، درخت کی پیش کی گئی، صحابہ کرام نے ایک درخت سے شاخ کاٹ کے پیش کی، حضور نے اس کا 2 ٹکڑا کیا اور ایک حکم دیا کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اس قبر پہ نصب کر دو اور دوسرا اس پر نصب کر دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا فائدہ؟ آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری اور بھری رہے گی اللہ تعالیٰ اس صاحب قبر کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو کئی علم غیب اس حدیث میں عطا کیا گیا۔ آج ہم بھی اور آپ بھی قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مگر بتا نہیں سکتے کہ اس صاحب قبر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک علم غیب ہوا۔ دوسرا علم غیب یہ کہ کس وجہ اور کس بنیاد پر عذاب ہو رہا ہے وہ بھی۔ تیسرا علم غیب کہ اس عذاب سے اسے چھٹکارا اور نجات کیسے ملے گی اس کا بھی بتا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ یہی تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ جل شانہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہی عقیدہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ورنہ پھر ایرو غیرو نتھو خیرو کے دامن سے اگر وابستہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا حشر ہوگا۔ اور اسی ضمن میں ایک حدیث اور بخاری شریف کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، جس کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب قائم ہوگی یا رسول اللہ؟ آج کا بڑے سے بڑے سائنسداں یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کب ہوگی، کیا ہوگی، اور کوئی ہم میں سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ اے ماہر سائنسداں بتاؤ قیامت کب آئے گی۔ مگر صحابہ کرام کے عشق پر اور ان کے ایمان اور عقیدے کی حلاوت اور چاشنی پر قربان جائیے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ سرکار کو اس کا علم عطا کیا گیا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے کہ کیا تم نے قیامت کی کچھ تیاری بھی کی ہو کہ ایسے ہی پوچھتے ہو؟ آپ کے بچوں کا امتحان ہے، آپ کے بچے نے آ کے کہا کہ ڈیڈی آج کل سے پیپر چالو ہے، تو آپ ڈیڈی نے پوچھا کیا تیاری بھی کی ہو کہ ایسے ہی امتحان کر رہا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی کچھ تیاری بھی کیے ہو کہ یوں ہی سوال ہو رہا ہے؟ کیا صحابہ کرام نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، جہاد نہیں کرتے تھے؟ کون سا ایسا فرض ہے جو صحابہ کرام نہ ادا کرتے ہوں؟ اتنی پیش قدمی فرماتے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی پر سبقت کرنے کی کوشش کرتے اعمال صالحہ میں۔ آپ علماء سے سنتے ہوں گے کہ وضو کے بیان میں ایک حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اذا توضأ النبی صلی اللہ تعالی وسلم کادوا یقتتلون علی الوضو، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب وضو فرماتے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔ مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کے غسالے کو حاصل کرنے کے لیے ایک صحابی دوسرے صحابی سبقت کرتے، معلوم ہوتا کہ قتال ہو جائے یا جنگ ہو جائے، یہ حال تھا۔ تو جب غسالے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حصول میں پیش قدمی کرتے تو اعمال صالحہ میں کتنی پیش قدمی کرتے رہتے صحابہ کرام، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ سب اعمال صالحہ کرتے تھے، مگر پھر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کیا قیامت کی کچھ تیاری بھی کی ہو؟ تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں بظاہر یا رسول اللہ کوئی بھی تیاری نہیں، صرف ایک تیاری ہے، وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے یہ نہ فرمایا کہ تمہاری یہ محبت کوئی کام نہ دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ نہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تم جس کے ساتھ جیسی محبت کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارا حشر و نشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ قسم خدا کی میں اتنا خوش ہوا کہ زندگی میں اتنی مجھے خوشی حاصل ہی نہیں ہوئی تھی، اتنی خوشی حاصل ہوئی۔ تو بتانا یہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے اور خاص کر حضرت علامہ مولانا آفتاب صاحب قبلہ نے اس مبارک عرس کی تقریب کو سجایا ہے، یہ علماء دین اور اولیاء کاملین کی محبت میں سجایا ہے، اور یہ محبت دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہے اور آخرت میں بھی کارآمد ہے۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہوا کہ جو جس کے ساتھ جیسی محبت کرے گا ویسی دنیا میں اسے کامیابی ملے گی اور آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب لوگوں کو بزرگان دین کی محبت سے آراستہ پیراستہ فرمائے، آمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم۔